سارے خیال کر رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ کی تمام حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جبر کے لیے اقدامات کریں، آواز اٹھائیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق واپس دلائیں، اسرائیلیوں کا ناجائز قبضہ ان سے واگزار کرائے۔ آج فلسطین میں مسلمان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیر میں کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ پارلیمان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے لیے بہت آسان کر دیا ہے معزز ہمارے جو رکن ہے محسن لغاری صاحب نے کہ میں اپنا معافی ضمیر قوم کے سامنے، آپ کے سامنے اور اس پارلیمان کے سامنے رکھ سکوں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، کورٹ کے اندر کیس لگا، وہاں پر لوگ گئے کہ ہمیں فریق بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے۔ ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، ہمیں نہیں سنا گیا۔ محبت میں فیصلے دیے گئے۔ آج جب محسن لغاری صاحب نے اپنے حق کی بات کی، میں آپ کی اس عدل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک فرد ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں کہ پورا پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بناؤ، لیکن وہ اس پر بضد ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمارے پاس ہی اختیار ہے۔ یہ وہ پارلیمان ہے جس کے بارے میں 1940 کی قرارداد کہتی ہے کہ ہم منتخب نمائندوں کے پاس اختیار ہوگا، عوام کا، وہ اس ملک کے فیصلے کریں گے۔ آپ کے سپریم کورٹ میں منتخب نمائندوں کی بات کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ میں کیسے ان کے اس عدل کو تسلیم کر لوں؟ میں کیسے ان کے اس انصاف کو تسلیم کر لوں؟ میں اپنے پارلیمانی حق کے لیے بھی آواز بلند نہ کر سکوں؟ اور تنازع کس بات کا ہے؟ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیصلے ہمارے مرضی کے مطابق کریں۔ ہم ان سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ آف کورٹ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قوم آپ کے انصاف پر اعتراض نہ کر سکے، قوم کو آپ کے انصاف پر اعتماد ہو۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ سیاسی بیانات جس طرح سپریم کورٹ کے اندر اس سے قبل بھی دیے گئے، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بھی دیے گئے، کبھی گاڈ فادر کا نام دیا گیا، کبھی سیسیلین مافیا کے عنوانات سے یاد کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کا کام بھی سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے، پارلیمان کا کام بھی سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے۔ آپ آج بھی اگر اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اور آج بھی اگر آپ قوم کے سامنے اپنا موقف نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کون سا فورم رہ جاتا ہے۔ اور آج اگر وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہوتے، میں ان سے اس بات کا اظہار کرتا اور ان سے یہ کہتا کہ ہمیں ہمارے سامنے جو مشق ہو رہے ہیں جناب اسپیکر،
ہمارے سامنے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ اس فلور آف دی ہاؤس اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی پوچھ لیں، اگر آپ اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ پوچھ لیں کہ ملک میں وجہ تنازع کیا ہے، وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں، کیونکہ جو بظاہر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ تو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب سے کسی نے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہو، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو کہ آپ مجھے یہ دے دیں یا آپ مجھے یہ دے دیں، ہم شاید پارلیمنٹیرین آپ کو یہ اجازت دے دیں کہ ان سے ان کی وش لسٹ مانگ لیں، پارلیمان سے پوچھ لیں، قوم کو مزید ذلیل و خوار نہ کریں۔ آپ جس طرح اپنے فیصلوں سے ملک کے معاشی نظام کو اور اس معاشی نظام کو جناب اسپیکر جو 25,000 ارب سے 50,000 ارب روپے پر گزشتہ حکومت لے گئی، اس کو اٹھانے کے حوالے سے جب ہم اقدامات کرتے ہیں، اپنے ہمسایہ ممالک سے بات کرتے ہیں، اپنے دوست ممالک سے بات کرتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے آپ کے تمام معاہدات میں سستی آ جاتی ہے، آپ کا ڈالر وہ روپے کے مقابلے میں اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ آج ان کے فیصلوں سے ملک کے عوام کو جو مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہے، آپ اپنے ایک فیصلے سے، صرف ایک فیصلے سے کہ آپ فل کورٹ سپریم کورٹ میں دے دیتے، آپ کے اوپر یہ قراردادیں پاس نہ کی جاتی، آپ جو جانبداری کر رہے ہیں اس کا اظہار بھی اس پارلیمنٹ میں نہ ہوتا۔ لیکن جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے کہ جس میں آپ سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ کا ہم پر اعتماد ہے، جاؤ ہمیں تمہیں نہیں سنتا، تو پھر اگر یہ لب و لہجہ کسی جج کا اور منصف کا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک منتخب نمائندہ، میں نے ہزاروں ووٹ لیے، یہاں پر کروڑوں ووٹ کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم حکومت کریں یا ہم آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، ہم امن دے اس قوم کو یا آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، ہم اس قوم کی معیشت کو ٹھیک کرے یا آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، ہم اس ملک کی خارجہ پالیسی جو عمران خان نے تباہ و برباد کی، چین کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی، سعودی عرب کے ساتھ بھی تباہ و برباد کی، ہم خارجہ پالیسی پر اپنے ہمسایہ ممالک کا اعتماد بحال کرے یا آپ کے ساتھ عدالت کھیلتے رہے، یہ تماشے پاکستان میں بند ہونے چاہیے جناب اسپیکر۔ اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ اس ملک کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے آپ کسٹوڈین ہیں، آپ نے اس آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے، آپ نے اس مقننہ کا تحفظ بھی کرنا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور عدلیہ جو آج تقسیم ہے کنڈکٹ آف کورٹ کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان وہ فیصلے جو ان کو انصاف پر مبنی دینے چاہیے تھے، انصاف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے، آپ کا اپنا کورٹ آج تقسیم ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں جب یہ سلسلے شروع ہوئے، یہاں پر ڈی چوک کے اندر تماشے لگائے گئے، اس وقت بھی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نشانہ تھی، اور آج بھی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن متعلقہ ادارے خود دیکھ لیں، تو پھر میں آج حق بجانب ہوں اور مسلم لیگیوں سے کہتا ہوں کہ اس جنگ کا سب سے پہلا نشانہ آپ ہیں،
اور آپ کے خلاف یہ جنگ چھیڑی گئی ہے۔ پنجاب کے خلاف، پنجاب کے اندر وہ اس کے لیے من پسند فیصلے کرنا چاہتے ہیں، من پسند انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ عدلیہ کو براہ راست ایک آرڈر دے دینا چاہیے تھا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ایک بار پھر عثمان بزدار ہے اور آپ کا وزیر اعظم ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اس قسم کے فیصلے، اس قسم کے فیصلوں پر پھر اس قسم کے تبصرے ہی ہوں گے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس معزز مقدس پارلیمان کی ان قراردادوں کا لحاظ رکھ لو اور ان کو صرف فل کوٹ چاہیے، آپ ان کو فل کوٹ دے دیں، اور ہم جو ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے جماعتیں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور یہ میں خدا نخواستہ ایسا ہوگا نہیں اور ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ ہماری حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، آپ فیصلہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ آپ قدم بڑھائیں اور ہم انشاءاللہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اتنا بھی بتا دوں، ایک شعر میں کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ اگر کوئی پارلیمان کے اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے تو پھر سب کے چراغ بجھیں گے، کسی کا چراغ بھی نہیں جلے گا۔ اور یہ بات بھی میں اس پارلیمان کے سامنے اور اس پارلیمان کے ذریعے عدلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ معلم جبا کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کو نہ سنا جائے، BRT کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنا جائے، آپ بلین ٹری کیس میں سینکڑوں آپ اس کو سٹے آرڈر دے چکے ہیں۔ آپ اپنے عدالتی نظام پر، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے عدالتی نظام کے ایک ایک فیصلے کو یہاں ڈسکس کیا جائے، ہم نہیں چاہتے۔ جناب اسپیکر، اس وقت دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہیں، دنیا کے سیاسی نظام تبدیل ہو رہے ہیں، طاقتور ملک پاؤں پھیلا رہے ہیں، وہ اپنے لیے ایک نئے دوست پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان بدقسمتی سے ہمارے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک دیوار کا فرق ہے۔ دنیا اپنے قوموں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، نئی راہیں تلاش کر رہی ہے، اور آج ہم ایک دیوار کے فرق سے ایک ادارہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ آپ کہتے ہیں، جناب وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ بیرونی دورے وہ آپ نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو آپ پارلیمنٹیرینز کے بیرونی دوروں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف زمان پارک کے اندر دنیا بھر کی لابی آ رہی ہے، پاکستان کے خلاف عمران خان سے وعدے لے رہی ہے کہ تم نے کشمیر پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے سی پیک پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے فلاں چیز پر بھی بات نہیں کرنی۔ اگر ملک کے اندر فورن فنڈڈ پارٹیاں حکمرانی کریں گی، اور اگر ان کو حکمرانی سے بے دخل کیا جائے گا، اور پھر ان سے وعدے وعیدے لیے جائیں گے کہ ہم آپ کے لیے لابنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں، ہم آپ کو اقتدار تک دوبارہ پہنچاتے ہیں، آپ ہم سے یہ وعدے کریں، تو کشمیر تو آپ نے پہلے ہی بھیج دیا، اور کشمیر پر جو سودا بازی تم نے کی وہ کشمیریوں کو بھی پتہ ہے، پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے دوست ممالک کو بھی پتہ ہے۔ ہم آج اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ
کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ 2 روز قبل ایک پروپیگنڈا کیا گیا جناب اسپیکر کہ ہم شاید پاکستان نے اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی تجارت کی اور تجارت کا آغاز کر دیا۔ وہ پاکستانی جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے دبئی سے، وہ پاکستانی جس کو اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں اس کو یہ خصوصی اجازت ملی۔ اور اتنا بتا دوں کہ میری جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بیانات دیے تھے، ہم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے اٹھا کر باہر پھینکا، اور جب ہم نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا تو وہ عمران خان کی گود میں جا کر بیٹھے جناب اسپیکر، اور آج بھی اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی مفادات کے حق میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارے زبان پر تو مدینہ کی ریاست ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر جو درد ہے وہ آج بھی اسرائیل کا ہے۔ ہم اس فیصلے پر جو قرارداد آج پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ضرور اس پر اقدامات کرنے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی اپنا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی صورت بھی وزیر اعظم کا اختیار چیف جسٹس تک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ دائر ہونے چاہیے، اور یہ فیصلہ برملا آنا چاہیے کہ کہیں پر تو وہ کسی اور فیصلے کو کسی اور فیصلے کے اندر ضم کر کے سنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی جبر ہے جناب اسپیکر؟ کوئی زور زبردستی ہے؟ اگر آئین کے تحت چلنا ہے تو سب نے چلنا ہے، ورنہ جبر کی بنیاد پر جنرل ایوب بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل یحییٰ بھی آیا، جبر کی بنیاد پر ضیاء الحق بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل مشرف بھی آیا۔ جبر کی بنیاد پر اگر تم فیصلے کرو گے تو شوق سے کرو، لیکن انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو میدان میں اپنے مد مقابل پاؤ گے۔ ہم آئین پر، پارلیمان پر اور جمہوریت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہم نے پہلے کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں۔ کلیئر کٹ آپ کو پیغام دے رہے ہیں اس پارلیمان سے کہ ہم نے اس آئین کی عمل کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ آپ نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، جرنیل نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ آج جو بند کمروں میں اور راہداریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف عدالتوں سے جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی طریقہ کر لو، اور اس حوالے سے شاید کسی کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پارلیمان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ہم ایسے فیصلے کریں گے، تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے، پھر پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ کے فیصلوں میں ہم پر دباؤ ہوگا تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، پھر ہم ان کے نام بھی یہاں لیں گے۔ کوئی آسمان سے نہیں اترا کہ جس کے لیے آپ کے دل میں درد جاگ جائے، اس کے لیے آپ ہمیں مذاکرات پر بھی مجبور کریں، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو آپ انتخابات پر بھی مجبور کریں۔ آپ کی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کے آرڈرز پاس کیے، اسی عمران خان نے حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا۔ کیوں اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگی؟ اگر آئین کی پاسداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دو، اس پورے پارلیمان کو آپ انتخابات سے باہر کر لو، لیکن اپنے اس غلام کو، یہ یہودی غلام، یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے اس کے خلاف میدان عمل میں جدوجہد کی، ہم نے قربانی دی، ہم آج محاذ پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاذ پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی، فتح اس جمہوریت کی ہوگی، فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی۔ ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے، ہم آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر۔ آج ہم پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ ہیں۔ آپ نے اپنے آئین کو بھی بچانا ہے، آپ نے اس پارلیمان میں اپنے اراکین کے حقوق کو جو عوام نے ان کو دیا ہے، عوام کی نیابت میں آج وہ یہاں کھڑے ہو کر آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان پارلیمنٹیرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تنازع کا آغاز ہوا ہے اور اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس کے ججوں نے کیا ہے، اور یہ آغاز ہے جناب اسپیکر، یہ تنازع بہت لمبا چلے گا اور ہم بہت لمبا لڑنے کے لیے عزم کر رہے ہیں۔ ہم اس جمہوریت کے لیے، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے، حکومت کو کچھ مہینے رہ گئے ہیں، آگے حکومت آئے گی، پاکستان کے اوپر اس کو پہلے جنرل باجوہ نے مسلط کیا اور آج رو رہا ہے، کہتا ہے میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی۔ تو یہ بھی بتاؤ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے بنائی، اس کا ذکر نہیں کرتے، آج کہتے ہیں یوم تشکر منا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عدل کی بنیاد پر فیصلہ دیا، ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود سنا جناب اسپیکر کہ ثاقب نثار کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آدھا صادق کہا تھا، میں نے تو اس کو آدھا امین کہا تھا، پورا تو نہیں کہا تھا۔ تو اگر کسی اور کو شوق ہے، پہلے تو ریڈیو پاکستان پر پروگرام آتے تھے، وہاں فرمائشیں کی جاتی تھی، پھر ٹیلی ویژن پر آتے تھے، فرمائشی شعر سنے جاتے تھے۔ آج کل عدالت میں فرمائشی ہو رہے ہیں جناب اسپیکر، فرمائشی وزیر اعظم، فرمائشی وزیر اعلیٰ۔ حمزہ شہباز شریف پسند نہیں، پرویز الہی پسند ہے، چلو وہ فیصلہ غلط تھا، اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم، ہمارا وزیر اعظم تو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آزمائش اس پر ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور میں یہ اس بات کا بھی اظہار کر دوں کہ میں میاں شہباز شریف صاحب سے کبھی نہیں ملا تھا اور ان کے بارے میں میرے یہ نظریات اور افکار نہیں تھے، یہ میں آج برملا کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، لیکن جو مشقت، جو خواری اس نے ان 11 مہینوں میں ہمارے سامنے کی ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر دے، اور تمام پارلیمنٹیرینز نے جس مشکل وقت میں اس قوم کے لیے خدمات کی، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم بالکل واضح ہیں جناب اسپیکر، ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم
عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے کہ جی آپ کو کون سی تاریخ چاہیے کہ آپ اس دن ہم الیکشن کا اعلان کر دیں۔ یہ بات میں آپ کے فلور پر بھی کہہ رہا ہوں، پارلیمان کے اندر بھی کہہ رہا ہوں، یہ میری پارٹی کا موقف ہے۔